کچی مسجد لاہور، فاضل جامع نئی میں لاہور، علامہ خضر الاسلام نقشبندی صاحب، السلام علیکم۔ مرکزی رہنما اسلامی تحریک پاکستان سربراہ زہرا اکیڈمی کراچی، علامہ شبیر حسن میزوی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث کراچی جناب قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور خصوصی طور پر ایران سے تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ، اور علامہ وقار صاحب، سید ظہیر الحسن صاحب ہمارے اس محفل میں آج، کیونکہ علامہ صاحب نے صرف ایک دو دن کے لیے یہاں پر آنا تھا، تو مجھے جب پتہ چلا تو میں نے ریکویسٹ کی ہمارے عمران بھائی سے کہ علامہ ظہیر صاحب آئے ہوئے تو ان کو یہاں پر زحمت ہم دینا چاہتے ہیں کہ ہماری اس محفل میں تشریف لائیں اور گفتگو فرمائیں۔ تو عمران بھائی کی بڑی ذرا نوازی کہ انہوں نے اس درخواست پر غور کیا اور آج علامہ صاحب تشریف فرمائیں۔ ایک ہم سوال پہلے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ایک وقفہ لے لیں گے تاکہ وقت ذرا بھی ضائع نہ ہو۔ جی سوال کال پر ہے عبدالوہاب صاحب یا کال ہے؟ جی السلام، آج یہی ہے جی۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے خیر؟ علماء کرام کو میرا سلام بہت۔ جی جی، میرا سوال ہے کہ اگر اب جب ہم گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں صبح فجر کے ٹائم اکثر، ایکو بند کر دیں، ایکو بند کر دیں۔ تو اگر کوئی بچہ ہمارے آگے آ جائے اور وہ بچہ کچھ اپنا مطلب پیشاب وغیرہ کر دے، کوئی ایسی چیز کر دے، تو مطلب اس سے ہماری نماز صحیح، شرعی حساب سے کیا بالکل ٹھیک پڑھی جائے گی دوبارہ؟ ٹھیک ہے جی جی۔ تو اس کا جواب ذرا خضر الاسلام صاحب دیں، پھر میں وقفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ بچے کے سامنے آنے سے تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر بچہ ناپاک تھا اور وہ ناپاکی کی حالت میں ہی مصلی پر بیٹھ گیا اور اس اتنے حصے پر بیٹھ گیا کہ جہاں آپ کے گھٹنے اور آپ کے ہاتھ آتے ہیں اور وہ جگہ ناپاک ہو گئی، تو پھر تو آپ کو اس جگہ کو چھوڑنا پڑے گا اور نماز توڑ کر دوسری جگہ پر آپ نماز پڑھیں۔ لیکن اگر اس کے بیٹھنے کا زاویہ یہ تھا کہ جب سجدے میں جاتے ہوئے آپ کے گھٹنے اور آپ کے ہاتھ اور آپ کی سجدے کی جگہ ناپاک نہیں ہوئی، اور پھر آپ کی نماز بارصورت وہاں پر ہو جائے گی۔ اب اس میں احتیاطی ہے کہ جب نماز پڑھیں تو اس انداز سے اس کا اہتمام کریں کہ آپ کے سامنے ہی آپ کے قریب میں کوئی بچہ نہ آ سکے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک کال لے لیتے ہیں اور پھر وقفہ لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ عمر بھائی پنجاب سے بات کر رہا ہوں، احمد جناب احمد صاحب۔ عمر بھائی میں پہلے آپ سے ایک بات کر لوں، جی کر لیں جی، صرف ایک منٹ۔ ہاں لے لیں۔ کراچی کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں ہاں جی، اور پنجاب کے لوگ آپ سے عشق کرتے ہیں۔ بڑی عنایت جی۔ اب آپ کو بہتر پتہ ہے کہ کس کی زیادہ سٹینڈرڈ ہے، محبت کا یا عشق کا؟ عشق۔ دوسری عمر بھائی ایک ریکویسٹ ہے آپ جی سے، جی، سیاست میں نہ جائیں۔ اب تو آ گیا۔ آپ کو آپ کے اپنے مقام کا نہیں پتہ، آپ ہیں کیا؟ اب آپ لیٹ ہو گئے۔ اب عشق کا تقاضا یہ ہے کہ اب آپ ڈاکٹر صاحب کو منع نہ کریں۔ عشق اس چیز کا نام ہے جو فیصلہ انہوں نے کر لیا، آپ اس پر ساتھ دیں ڈاکٹر صاحب کا، دعا کریں، بس یہ ہے عشق کا معنی، یہ ہے۔ اب آ گیا ہوں اصل میں، اور میں آپ کو سچ بات بتاؤں، ایک میرے پاس سے 20 سیکنڈ ہے، آپ کو اتنا بتا دوں کہ میں کسی جاؤ حشمت کے لیے یا اقتدار کے لیے یا کسی وزارت کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں کچھ کام ہے، مفتی صاحب کو بھی پتہ ہے، کچھ اور لوگوں کو پتہ ہے، وہ کچھ کام کرنے آیا ہوں میں۔ اگر آ گیا میں، اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو وہ کچھ کام کرنے بڑے ضروری ہیں، کچھ قانون سازی اس ملک میں ہونا بہت ضروری ہے، تو اس کے لیے آئے ہیں۔ بس آپ دعا کیجیے اس میں اللہ تعالیٰ میں ثابت قدم رکھیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور علماء کرام ایسا تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور علماء کی محفل ہے، ہم نے اس لیے وقفہ لے لیا تھا تاکہ ایک ون گو میں پروگرام جائے۔ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں اور سوالات لیتے ہیں۔ جی اگر کوئی آڈینس میں سوال۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں غریبوں کی مدد کرنے کے فضائل ہیں، حاجت روا کرنے کے، لیکن بارہا دفعہ میں نے دیکھا ہے جب کسی سے کوئی مدد مانگی جائے تو وہ یعنی کہ مدد نہیں کرتے بالکل بھی، اور بات سنتے بھی نہیں ہیں، یا عوام ہو یا مذہبی لوگ اس میں۔ تو کیا یہ میں نے بارہا دفعہ دیکھا ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں سوال یہ، مال کی محبت دل میں ہے کہ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے، تو عمل کہاں جائے گا اس احادیث پر اگر مدد نہیں کریں؟ اچھا ایک دوبارہ سوال سمجھ نہیں پایا میں بنیادی طور پہ، دوبارہ اگر آپ بیان کر دیں۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ احادیث مبارکہ میں جیسے یہ کئی
ہمیں ملتا ہے کہ غریب کی مدد کرنا، ان کی حاضر رفیع کرنا، اس کے فضائل ہیں کئی. بالکل ہے. اب میرا یہ تجربہ رہا ہے بارہا، چاہے وہ عوام ہو یا کوئی مذہبی لوگ ہو، اگر ان سے مدد مانگی جائے تو وہ کچھ بھی یعنی کہ مدد نہیں کرتے، اس کی مطلب یا ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں. مطلب یہ تو کہ کیا مال کی حدیث پڑھنے محبت کے باوجود، حدیث میں جاننے کے باوجود مدد نہیں کرتے. جی ہاں مدد نہیں کرتے تو عمل کون کرے گا پھر اس ہاں پہ؟ عمل کون کرے؟ آپ بتائیں ذرا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. در حقیقت جو لوگ مدد نہیں کرتے تو ان کے سامنے دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ سائل سے مطمئن نہیں ہوتے کہ بھی آیا یہ اس کا حق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے. باقی یہ بات درست نہیں ہے. مذہبی طبقہ بھی اور مخیر حضرات بھی، بالخصوص کراچی میں تو ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ بہت سارے کام کرتے ہیں، اور وہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اور لاکھوں میں زکاتیں نکلتی ہیں اور وہ نکالتے ہیں، اور غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اور اس طرح غریبوں کے ادارے بھی چلتے ہیں. تو یہ کہنا تو غلط ہے. صرف یہ ہے کہ مانگنے والا اگر اس کو مطمئن نہیں کر پاتا تو وہ جب تک مطمئن نہیں ہوگا تو کوئی کس طرح اپنی جیب کھولے گا. باقی تو قرآن مجید نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا یہ 8 مدات اللہ نے بیان کی ہیں. ان 8 میں سے وہ کسی ایک پر بھی ہوگا تو یقیناً وہ مدد کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں وہ ان کی مدد کی جائے تو اس کا اجر اور اس کا ثواب اللہ رب العالمین دوہرا دیتا ہے. تو لہٰذا وہ لوگ جو مخیر حضرات ہیں یقیناً وہ اس حدیث کی روشنی میں پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھتے ہوں گے. تو یہ جن کے رشتہ دار ہیں یہ اپنے رشتہ داروں میں جو مالدار حضرات ہیں ان کی طرف اگر جائیں گے اور وہ ان کی حالت کو اگر دیکھتے ہوں گے اور سمجھتے ہوں گے اور جانتے ہوں گے تو یقیناً ان کو مدد کرنی چاہیے. کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. سوال کوئی اور لے لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جب جینٹس نماز پڑھتے ہیں، میرے بیٹے کی طرف سے سوال ہے مگر میں کر رہی ہوں، جی تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں زور سے، جی تو اس میں زور سے آمین کہنی چاہیے یا آہستہ سے کہنا چاہیے؟ اچھا چلے یہ تو مفتی صاحب ذرا ان کو سمجھا دیں. بہت جہری اور سری آمین کا. جی اس میں احادیث دونوں طرف ملتی ہیں، تو اس میں جو لوگ اونچی آواز سے کہتے ہیں ان کے پاس بھی دلیل ہے، اور جو لوگ آہستہ آواز سے کہتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث کی دلیل ہے. اور یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ متعدد احادیث ہوتی ہیں، اور فقہائے کرام یا ائمہ جو فقہ ہیں، جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ جو امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، یہ ان کے بھی اساتذہ ہیں. یعنی امام بخاری امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں میں آتے ہیں. جی تو اب ان تک جو روایت پہنچتی ہے نا وہ 1 یا 2 واسطوں سے پہنچتی ہے. مثلا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ 1 یا 2 واسطوں سے صحابی سے روایت کرتے ہیں. اب وہ جو درمیان میں روایت ہے جو امام ابو حنیفہ اور صحابی کے درمیان، وہ سکہ راوی ہوتے ہیں. اب وہ حدیث وہ لے لیتے ہیں اور اس پر عمل کر دیتے ہیں. اب وہی روایت جب بعد کے راویوں میں آتی ہے تو درمیان میں ایسا راوی آ جاتا ہے کہ جو کم سکہ ہوتا ہے یا غیر سکہ ہوتا ہے، اس پر بعد والے آ کر اس پر جرح کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے، یعنی یہ غیر سکہ ہے یا یہ روایت ضعیف ہے وغیرہ. تو اس لیے وہ جو ائمہ ہوتے ہیں وہ بیسکلی حدیث ہی سے وہ لیتے ہیں وہ سارا سلسلہ. لیکن جو بعد کے لوگ ہیں، اس طرح مثلا امام بخاری یا امام مسلم کی سند سے جو لوگ لیتے ہیں، تو درمیان میں اگر کوئی راوی آ جاتا ہے تو وہ تو امام ابو حنیفہ کے بعد آئے. تو جو روایت کے جس راوی پر جرح ہو رہی ہے وہ جرح ہوئی بعد والے پہ رہی ہے. تو اس سے جو ائمہ ہیں، مجتہدین ہیں، ان کے کسی قول کے اوپر ذکر نہیں پڑتی ہے یا اس پہ طنز تنقید نہیں ہو سکتی ہے. تو اس میں بالکل جس کو کہتے ہیں کہ ایک کھلے دل کی بات یہ کہ احادیث اونچی آواز والی بھی ملتی ہیں اور احادیث آہستہ والی بھی ملتی ہیں، سری اور جہری دونوں ملتی ہیں. اصل یہ ہے کہ بھئی آپ لوگ آمین کہیں، کیونکہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے برابر ہو گئی، یعنی اکٹھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتا. صحیح. تو میرے خیال ہے قاری صاحب کلیئر ہی ہے بات. انہوں نے کہا دونوں ملتی ہیں. تھوڑی سی کر دیں.
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال کسی خاتون کی طرف سے تھا. جی ہاں، مگر اپنے بیٹے کی طرف سے پوچھ رہے ہیں. اچھا، بیٹے کی طرف سے پوچھ رہی ہیں. اگر خواتین پڑھ رہی ہیں تو انہیں تو آواز جی ہاں، وہ نکالنے کی انہوں نے ضرورت اپنے نہیں. بیٹے کی طرف سے پوچھ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابیات کہتی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی اور ہماری صف بالکل آخر میں ہوا کرتی تھی، مردوں سے بالکل پیچھے. لیکن اللہ کے رسول جب آمین کی آواز کہتے بغیر لاؤڈ اسپیکر کے، جی تو ہم آخری صف میں اللہ کے رسول کی جو آمین کی آواز ہے ہم آخری صف میں سنا کرتی تھی. اسی طرح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، مسجد نبوی میں نماز پڑھائی، تو حدیث کے الفاظ ہیں اما نبن زبیر ومن وراءہ وان للمسجد للجۃ، کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے نماز پڑھائی اور آپ کے پیچھے جو صحابہ تھے انہوں نے جو آمین کہی تو وہ مسجد جو کہ کچی مسجد تھی اور کھجور کی چھڑیوں سے بنی ہوئی اس کی چھت تھی، وہ مسجد بھی ان کی آمین کی آواز سے گونج اٹھی. اور دوسری بات کہ یہ بخاری شریف میں یہ بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے قولوا آمین، تم آمین کہو. پھر اس کی فائدہ اس کا یہ بتایا کہ فإنہ من وافق تأمینہ تأمین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین سے ٹکرا گئی، باہم ایک آواز ہو گئے، اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو اس کا یہ فائدہ ہے اور ہمیں یہ فائدہ اٹھانا چاہیے. آج جیسے ہم جس رات میں ہم جمع ہیں، اس رات کا بھی اللہ کے رسول نے یہی فائدہ بتایا ہے کہ جو شخص قیام کرتا ہے، لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے بھی گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور یہ فائدہ ہے. بالکل ٹھیک. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ شبینہ سے کیا مراد ہے جو آخری عشرے کی تاکراتوں میں پڑھا جاتا ہے، اور اس کا کیا حکم ہے، اور کیا لڑکیاں گھروں میں رہ کر شبینہ پڑھا سکتی ہیں یا نہیں؟ شبینہ جی شبینہ جو آخری عشرے کی تاکراتوں میں پڑھا جاتا ہے. دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال بس اسی کا جواب دے دیں، اور میری ایک ریکویسٹ، خواتین پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی؟ ٹھیک ہے. اچھا جی، اور ذرا یہاں سے آڈینس سے بھی لے لیں سوال، ذرا کچھ ایسے ہوں جو ذرا تھوڑے علم میں اضافہ بھی کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام تحسین علی بخاری تاجی ہے جناب، اور میں شعبہ طب سے وابستہ ہوں. ایک سوال مجھے بہت عرصے سے الجھن میں ڈالے ہوئے ہے. میں نے کہا چونکہ آج اتحاد بین المسلمین کا ایک اجتماع ہے، جی فائدہ اٹھا لیا جائے. ہوتا یہ ہے کہ جس طرح بہت سے پاکستانی یا مسلمان امریکہ میں یا یورپ میں ہیں، وہاں پر لڑکے لڑکیوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو سمجھ میں آتا ہے کہ جی غیر مسلم ہیں. ہندوستان پاکستان میں ہم آہنگی ہو گئی، لڑکے لڑکیوں کے مابین محبت ہو گئی، چلیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہندو ہیں اور غیر مسلم ہیں. یہ سمجھ میں کیوں آتا ہے؟ ویسے میں پوچھ رہا ہوں، یہ خود ہی ہمیں سمجھ میں آتا ہے. لیکن المیہ یہ ہے ہمارے پاکستان میں، جو میرا اصل سوال ہے جی کہ جب ہمارے معاشرے میں جی یونیورسٹیز میں یا کالجز میں لڑکے لڑکیاں چونکہ پڑھتے ہیں اور آپس میں اگر ہم آہنگی ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، جب رشتوں کی بات آتی ہے تو سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ پیدا ہوتا ہے فقہ کا، کہ جی وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، وہ دیوبندی ہے. تو یہاں پر گھر والے بھی تو دیکھنا چاہیے. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے نا، پھر ہم مسلمان کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو، اچھا مسلمان کہتے ہیں. اگر ہم آہنگی ہوتی ہے تو پھر بہت سارے بگاڑ کے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں. میں تو سوال کو آپ کا دلچسپ بنانا چاہ رہا ہوں مزید. اچھا کیا بات ہے، آداب سے. تو میں چونکہ علماء کرام موجود ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ حقیقی طور پہ بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا. جی ہاں، تو اس کے لیے بھی ذرا کچھ سد باب بالکل ٹھیک کی بات ہو، کچھ راہ نکالی جائے، جو بگاڑ کم ہو، جو آپس میں مذہبی منافرت کی کیفیت ہے اس کا بھی سد باب. پورا پروگرام آپ نے اپنے نام کر لیا ہے. جی جی علامہ صاحب. عامر بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بول ٹیلی ویژن کا بھی الحمدللہ رب العالمین تبرکن آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. لیکن قبل اس کے کہ میں بھائی کا جواب دوں، ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا. جب فقہی مسائل آتے ہیں جی ہاں، تو آپ دو حضرات سے پوچھتے ہیں. ہمارے علامہ صاحب خاموش بیٹھے رہتے ہیں، آپ ان سے نہیں پوچھتے کہ آپ کا کوئی اختلاف ہے یا نہیں ہے. جیسے فار ایگزامپل آمین کا مسئلہ تھا کہ بھئی فقہ جعفریہ جو ہے وہ کیا کہتی ہے، یا تو مسمی صاحب خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں یا آپ بھی ان کو لفٹ نہیں کرواتے. تو تھوڑا سا ان سے بھی جو ہے نا ان کی نظر لے لیا کریں معذرت کے ساتھ. ایسا ہے کہ میرے ساتھ تو کوئی خوشی نہیں ہے. ایسا ہے کہ میں خوش رکھوں بھی نا تو میرے ساتھ کوئی خوشی نہیں. یہ اللہ کا بڑا خاص کرم ہے. نہیں، ابھی جیسے آمین کے حوالے سے بات ہوئی تو اچھا خیر، یہ تو میں اگر کہیں گے تو اس پر بھی انشاءاللہ جو ہے نا تشریح کر. باقی جہاں تک بات ہے آپ کی سوال کی،
अंडरस्टैंडिंग का मतलब जो है ना वो शरीयत की हदूद व क़यूद को तोड़ना नहीं है जी। अमेरिका के अंदर या यूरोप के अंदर या इंडिया के अंदर अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो डेफिनेटली हिंदू को मुसलमान करके उससे शादी की जाती है। ये नहीं कि अंडरस्टैंडिंग होगी वो हिंदू है या मुसलमान इनका निकाह हो जाए, या फॉर एग्जांपल अमेरिकन है वो क्रिश्चियन है या यहूदी है, अब अहले किताब के साथ जो है वो निकाह हो सकता है। ये एक अलग बहस है कि मर्द औरत के साथ कर सकता है लेकिन औरत जो है वो मर्द नान मुस्लिम के साथ नहीं कर सकती। अब जहाँ तक आपका सवाल है शिया सुन्नी का, हमारी फ़िक़्ह के मुताबिक हमारे फ़ुक़हा, ज़ाहिर है हम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम उनसे जो है वो फ़िक़्ह इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को लेते हैं, और आज के ज़माने में हमारे मुज्तहिदीन जो है वो कुरान से इस्तिंबात करते हैं, फिर अहादीस रसूल खुदा हैं, फिर रिवायात आइम्मा अलैहिस्सलाम में, फिर इस्तिदलाल करके वो हुक्म देते हैं। फ़िक़्ह जाफ़री के मुतल्लिक़ तमाम तर फ़ुक़हा और उनके मानने वाले हमारे नज़दीक मुसलमान हैं, और मुसलमान का मुसलमान के साथ निकाह हो सकता है, कोई कदगन नहीं है। किसी मुज्तहिद ने उसकी मुमारत नहीं की। हनफी के शिया के साथ हो सकता है, मालिकी के साथ हो सकता है, शाफ़ी के साथ हो सकता है। मुसलमानों में हमारे नज़दीक कोई तफरीक नहीं, हम सबको मुसलमान समझते हैं और हमारे यहाँ आदि निकाह होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, ये चलो आपने ये बात बताई, वो असल में एक और भी उसमें था ना पहलू, वो आप शायद उसको नज़रअंदाज करें। खाली फ़िक़ही मसला नहीं है, इख्तिलात की बात भी ना कि लड़के लड़की से मोहब्बत हो गई, ये मोहब्बत पर भी तो कुछ बात कर लें कि ये हो सकती है मोहब्बत हो गई। नहीं, मोहब्बत होने में तो कोई इश्काल नहीं है, लेकिन अगर मोहब्बत हो जाती है तो आप शादी जो है, प्यार तो होना ही था, हो गया। अच्छा इसमें बात जो है ना ये भी आमर भाई के शरई तौर पर ज़ाहिर हम अगर मुआशरे के अंदर रहते हैं, इस्लामी हदूद व क़यूद के अंदर रहते हुए इंटरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कौन से इस्लामी हदूद व क़यूद है जिनमें रहते हुए इंटरेक्शन हो सकता है? उसका बेसिकली फार्मूला ये है कि जहाँ पर भी शहवत का आंसर गैर हलाल आ जाए वो हराम हो जाता है। वो बेशक गुफ्तगू के ज़रिए हो, बेशक बैठकर बातचीत करने के ज़रिए हो, और हत्ता अगर वो शहवत को फ़ौरन कैसे रोका जाए, जैसे आ गया है वो तो शैतान है। हमने तो ये सुना है कि मर्द और औरत अकेले हैं तो उनके बीच में तीसरा शैतान है। एग्जैक्टली ये हदीस है। एग्जैक्टली आता है। तो इसमें कैसे रोके हम इस चीज़ को? अब यूनिवर्सिटी के अंदर अगर क्लास में बैठे हुए हैं और आपकी इंटरेक्शन हो रही तो उसमें कोई इश्काल नहीं, लेकिन अगर वो अकेले बैठते हैं, दरवाज़ा बंद है, कोई एक्सेस नहीं है, तो बैठना ही हराम है। हाँ जी जी, ज़रा खिज़र साहब अल्लामा साहब ने फरमाया, अभी मैं आपके बखौल उधर भी लिफ्ट करा देता हूँ। खिज़र साहब सुन के मिसबी साहब आपको टाइम इसलिए दे रहा हूँ, ज़रा इधर का मौक़िफ़ भी सुन ले, फिर आप जो मैंने महसूस किया कि माजरत के साथ माइंड ना कीजिएगा। बिस्मिल्लाह, हमने तो मिसबी साहब के लिए लिफ्ट ही अलग लगा रखी है, आपको बताइए। जी हाँ जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। पहले तो मैं वजाहत कर दूं कि मोहतरम हमारे मेहमान हैं और तशरीफ़ लाए हुए हैं, शायद इन्होंने पहली ट्रांसमिशन में शिरकत की है। बिल्कुल ऐसे ही। ये वाहिद प्रोग्राम है जनाब के जहाँ हर मकतब फ़िक्र को अपनी बात तसल्ली से करने का, माफ़ी ज़मीर बयान करने का मौका दिया जाता है, तसल्ली से झगड़े का भी मौका दिया जाता है, और उस झगड़े के बाद तसल्ली से सुलह का भी मौका दिया जाता है। ये वाहिद ट्रांसमिशन है। कारी साहब सुन ले, जरा हो जाए तो बुला भी दिया जाता है, बात सुन ले। देखिए गुज़श्ता का मुझे पता नहीं, जो मैंने ऑब्जर्व किया वो मैंने मेरी हो सकता है आज ऐसा हुआ। मेरी अर्ज सुन लें आप, मैं आपकी सारी बातों का जवाब आ जाएगा। इस प्लेटफॉर्म के अलावा ऐसा, आप भी चैनल्स पर जाते रहते हैं, आपको किसी चैनल पर ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जहां हर मकतब फ़िक्र अपनी बात खुल के करे और उससे उसका माफ़ी ज़मीर पूछा जाए और वो बयान करे। हाँ, ये जो आमीन वाला मसला था, असल में ही शायद मुझे आपके फ़िक्र का इल्म नहीं है, ये ज़्यादातर बिलउमूम अहले सुन्नत और अहले हदीस के दरमियान ये मुख्तलफ़ी मसला था, इसलिए डॉक्टर साहब ने इधर इनको मौका दिया, इसके अलावा कोई वजह नहीं थी, वरना जितना मौका यहाँ मिलता किसी चैनल पर मिलता। एक अर्ज नहीं, आप मिसबी साहब से ये पूछिएगा तो आपको पता चले कि इसके बिलक्स है, बिल्कुल चले होगा, बरअक्स होगा। लेकिन अब दूसरी अर्ज जो है जी, वो ये है कि जहाँ तक आपने फरमाया अहले सुन्नत के यहाँ फ़िक़्ह हनफ़ी में, डॉक्टर साहब हमारे यहाँ चाहे औरत काफिर हो, मर्द मुसलमान हो, मर्द काफिर हो, औरत मुसलमान हो, दोनों सूरतों में कुरान का हुक्म है मोमिन का मोमिन ही से निकाह होगा, मोमिन का गैर मोमिन से निकाह नहीं हो सकता। इसका एक जवाब तो ये। दूसरी बात ये कि इख्तिलात मर्द और जन, अहले किताब अब रहे नहीं है, ये भी एक ज़हन में रही है। अब कोई अहले किताब नहीं रहा, उनकी तमाम तर कुतुब में अब चूँकि हो चुकी है तहरीफ हो चुकी है, लिहाजा अब कोई अहले किताब नहीं है, ये भी एक मसला है। रहा मसला मर्द मोहब्बत वाला,
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب محبت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے, محبت کے دور رس نتائج ہوتے ہیں, ہاں, اور آخر تک نکلتے ہیں. اب اس میں اختلاط مرد و زن کا یونیورسٹی رس شروع میں نکل جاتا ہے پھر دور چلے جاتی ہے. جی, تو اب اگر مرد و زن کا اختلاط ہے, چاہے وہ کالج میں یونیورسٹی میں ہے, تو اسٹوڈنٹس کو پہلے یہ سوچنا چاہیے, والدین کو سوچنا چاہیے کہ جہاں وہ داخل کرا رہے ہیں اپنے بچوں یا بچیوں کو, تو یہ دیکھا جائے کہ آیا یہاں پر اختلاط تو نہیں ہے. اگر وہاں پر اختلاط ہوگا تو اس قسم کی تمام مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. پلس اگر نکاح ہو جاتا ہے, شیعہ اور سنی میں نکاح ہو جاتا ہے, اب اس کے ہونے اور نہ ہونے پر ایک الگ بحث ہے, لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے, میں ایک معاشرتی بات کرتا ہوں بجائے فقہی اختلاف کے, کہ ہمارے نزدیک تو پھر یہ نکاح ہوا ہی نہیں, جائز ہی نہیں ہوا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ, جب یہ نکاح ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے, میرا آنکھوں دیکھا حال ہے, باپ اپنی اولاد کو مسجد کی طرف کھینچنا چاہتا ہے اور ماں اپنی اولاد کو امام بارگاہ کی طرف کھینچنا چاہتی ہے, یا باپ اپنی اولاد کو امام بارگاہ کی طرف کھینچنا چاہتا ہے اور ماں جو ہے مسجد کی طرف کھینچنا چاہتی ہے. امام بارگاہ کا کیا سر میری عرض تو سن لیں, آپ چاہیں بھی, آپ اگر چاہیں بھی اس میں بظاہر اتحاد کے نام پر یہاں, اصل پرابلم یہ ہے, معذرت میرا پورا جملہ سن لیں آپ, مسجد کا مسجد سے مقابلہ کریں, امام بارگاہ کا مسجد سے مقابلہ سر آپ میری پوری بات نہیں سن رہے. اگر آپ میری پوری بات سن لیں گے آپ کا جواب بیچ میں آ جائے گا. میں نے بڑی تسلی سے بات سنی آپ کی, آپ تھوڑا سا سن لیں تو آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیں اگر عورت میں پہلے دن آیا ہوں, مجھے پتہ نہیں اس کے سر, میں عرض کر رہا ہوں نا, آپ آہستہ آہستہ جان جائیں گے, لیکن سنیں تو صحیح نا. یہ میسمی صاحب کی طبیعت دیکھی آپ نے کتنے ٹھنڈے, پوری بات تسلی سے سنتے ہیں, پھر آخر میں بات کرتے ہیں. دیکھیں جی, اگر لڑکی شیعہ ہے, لڑکا سنی ہے, تو لازم بات ہے لڑکی کا رجحان امام بارگاہ کی طرف ہوگا, لڑکے کا مسجد کی طرف ہوگا. ٹھیک ہے, لڑکا اگر شیعہ ہے, لڑکی سنی ہے, تو لڑکے کا امام بارگاہ کی طرف ہوگا, لڑکی کا سنی کی طرف ہوگا, مسجد کی طرف ہوگا. اب ہم اگر اتحاد کے نام پر چاہیں بھی کہ نہیں 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 کوئی ایسی بات نہیں, تو یہ صرف لفظی اتحاد تو ہوگا. گھروں میں یہ تفریق میں نے خود دیکھی ہے, اور وہ جو اولاد ہوتی ہے وہ ایک مخمسے کا شکار ہو جاتی ہے, ایک پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے. اس اولاد کو پھر میں نے نا عجیب ہی مخمسے میں پایا ہوا دیکھا ہے کہ آیا ہم کدھر جائیں, ہم کیا کریں, کس کی طرف جائیں. پنجاب میں ایک لفظ بولا جاتا ہے عامر بھائی, ریلو کٹا, وہ پھر ریلو کٹا بن جاتا ہے کہ بھائی ہم کس کی طرف جائیں. یہ لفظ پنجاب میں اس کے لیے کہا جاتا ہے جو دونوں طرف چل رہا ہو. تو اس لیے نکاح ایک پوری زندگی گزارنے کا نام ہے. اہل تشیع حضرات جو ہیں وہ اہل تشیعوں ہی میں نکاح کریں, اس میں معاشرتی اثرات کا بھی فائدہ ہے. اے سنی حضرات ہی میں نکاح کریں, اس میں معاشرتی اعتبار سے بھی فائدہ ہے, ان کے گھر کے ماحول کا بھی بہترین ہونا, اس میں بھی ان کے لیے آسانی. اگلے دن جس طرح آپ کے سامنے سوال ہوا کہ بھئی نکاح کرنے کے بعد طواف کا, طواف نساء اور طواف زیارت, اب وہ کس وجہ سے پیدا ہوا مسئلہ, یقیناً اس وجہ سے. اچھا, ایسے گھرانے ڈاکٹر صاحب بہت کم ہوں گے جہاں پر شیعہ اور سنی کا نکاح ہو گیا اور پھر انہوں نے اپنی زندگی باہم بڑی خوبصورتی سے گزاری. ایسے گھرانے آپ کو بہت کم ملیں گے, ورنہ یہ تفریق آپ کو لازمی نظر آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شب قدر کی مبارکباد. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہمارے پیارے ملک کے مسائل حل ہوں. جہاں تک یہ نماز میں آمین کا مسئلہ ہے, تو امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمد کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھا جاتا ہے, ہمارے آمین نہیں کہا جاتا. یہ بات واضح. جہاں تک گفتگو ہوئی ہے, میں عرض کروں کہ انہوں نے قانونی طور پر بتایا ہے کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, اور انہوں نے معاشرتی طور پر بتایا ہے کہ یہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں. دونوں چیزیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں. میرا تجربہ بھی یہ بتاتا ہے کہ 6 سال 7 سال میں وہ اپنی مسجد کی طرف کھینچتی ہے, وہ اپنی مسجد کی. ایک غلط فہمی یہاں دور کرتا چلوں, گوڈیل صاحب نہیں ہے لیکن بولنا حرج نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے ریفرنس سے ہمیشہ امام بارگاہ کا لفظ آتا ہے. وہ مسجد ہی ہوتی ہے. جی نہیں, ہماری مسجد ہوتی ہے. امام بارگاہ اس لیے رکھتے ہیں کہ وہاں پر غیر مسلمان بھی آنا چاہے تو پھر مسجد میں الاؤڈ نہیں ہے, تو امام بارگاہ رکھتے ہیں. کیونکہ ہندو آتے تھے تو امام بارگاہ کو الگ کیا گیا تاکہ مسجد کا حکم وہاں پر نہ آئے. تو یہاں پر یہ بات عرض کرنی ہے کہ دونوں طرف کھینچاؤ پیدا ہو جاتا ہے اور لائف میں مشکل ہوتی ہے. ایک بار ایک چینل پہ مجھے بلایا گیا تھا اور یہی سوال کیا تھا. میں نے کہا آج ہی رات کو میں 2 نکاح پڑھنے جا رہا ہوں, دونوں میں ایک طرف لڑکا سنی ہے اور لڑکی شیعہ ہے, اور ایک طرف لڑکا شیعہ ہے لڑکی سنی ہے. فیملیز ہیں, چل رہی ہیں, فیملیز ہیں جس میں پرابلمز ہیں. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں بناتے, لیکن ہم اس سے ہٹ کے ایک بات کرتے ہیں, کیوں نہ ہم ایسا ماحول قائم کریں کہ والدین اتنے وسیع القلب کے ساتھ آگے بڑھیں
کہ دونوں فقہ کی چیزیں بچے کی طرف سامنے رکھیں اور آہستہ آہستہ اس طرح سے تربیت کریں کہ بچے دیندار ہو جائیں، بچے دیندار ہو جائیں۔ اب باقی اس فقہ کی طرف وہ بچہ اپنے مطالعات کے ذریعے جانا چاہتا ہے یا اس فقہ کی طرف اپنے مطالعات کر کے جانا چاہتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ یہ گفتگو ختم ہو گئی۔ تیسری چیز جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے یہاں شادی دو ہی قسم کی سمجھی جاتی ہے، یا ارینج میرج یا لو میرج۔ سر ایک تیسری میرج بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آفس میں کام کرتے ہیں، سمجھ آیا کہ اس کا اخلاق اچھا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو جا کے کہتی ہے اس سے مجھے شادی کرنی ہے، وہ اپنے ماں باپ سے کہتا ہے اس سے شادی کرنی ہے۔ تو یہ لو میرج بھی نہیں ہے اور یہ وہ بھی نہیں ہے، ارینج میرج بھی نہیں، سلیکٹیو۔ وہ لڑکی نے سلیکٹ کیا، وہ لڑکے نے سلیکٹ کیا۔ اب سلیکٹڈ میرج ہے، سلیکٹڈ۔ اس اصطلاح کو رائج کیجئے، اس لیے کہ آج کل مسلسل جہاں لڑکی کہتی ہے مجھے فلاں سے شادی کرنی ہے، فوراً الزام لگ جاتا ہے لو میرج ہو گئی۔ اچھا پھر اس کے بعد ہم ایک الیکٹڈ میرج بھی کر لیں گے، وہ آپ کیجئے گا۔ تیسری بات جناب میں شادی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ آپ یقیناً اسی کے حوالے سے بات کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عشق کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ عشق جب ہوتا ہے تو اس کا کوئی مذہب یا مسلک نہیں ہوتا ہے۔ چلے عشق تو مانا آپ نے، اور دوسری یہاں تک تو تم کو لگا لائے ہیں باتوں میں، کچھ اور کھل جاؤ گے دو چار ملاقات۔ اسی لیے مانا ڈاکٹر صاحب کہ عشق کا کوئی حل نہیں صحیح کسی طبیب کے پاس، صحیح بات، یا عشق کی کوئی دوا نہیں کسی طبیب کے پاس۔ عشق لا علاج ہے، بس احتیاط کیجیے۔ واہ 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 واہ، اسی لیے آپ احتیاط کرتے ہیں۔ الحمدللہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب آپ اس پر ذرا اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیجیے۔ میں ڈاکٹر صاحب ایک طرف قانونی بات ہوئی، ایک طرف معاشرتی، میں ذرا شرعی حوالے سے بات کر دیتا ہوں۔ وہ بھی شرعی تھے سر، غیر شرعی نہیں۔ اچھا بہرحال شاید وہ بڑا کھل کے کہتا ہوں، جی میری ایک لگی لپٹی نہیں ہوتی ہے۔ صحیح۔ اہل تشیع حضرات کو پتہ ہے کہ وہ کون سے ایسے امور ہیں جن کی وجہ سے اہل سنت و جماعت کے ہاں ایک ابھار آتا ہے اور ایک غم اور غصے کی کیفیت آتی ہے۔ اہل سنت کو پتہ ہے کہ اہل تشیع کے وہ کون سے امور ہیں جس کی وجہ سے باہم ہمارے معاملات الجھ سکتے ہیں۔ ہمارا یہاں اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے جو یہ اسٹیج سجا ہے، اس کا میسج یہ ہے کہ یہ ایک طالب علم بھی ہو، نہ چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو، ان کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے دوسرا آدمی ابھرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو ابھی میں روایت پڑھنے لگا ہوں نا، یہ کہاں جا کے ہٹ ہوگی۔ تو بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے مسلک کی بات کریں، دوسرے پہ ہٹ نہ کریں۔ اور جہاں تک مسئلہ رہ گیا نکاح کا، ہمیں زبان کے نیچے بات نہیں رکھنی ہے۔ میں بڑا کھل کھلا کے یہ کہتا ہوں، یہاں کسی مسلک کی بات نہیں ہے، کسی مسلک کی بات نہیں ہے، بات عقیدے کی ہے۔ اگر لڑکے یا لڑکی میں کوئی ایسے لوگ ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں اگر لڑکے یا لڑکی میں کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جن میں عقائد کے اندر بعد ہے، لڑکا یا لڑکی توہین صحابہ یا انبیاء یا قرآن یا ضروریات دینہ کے حوالے سے اس کے نظریات وہاں درست نہیں ہیں اور ملتے نہیں ہیں، تو ان کا نکاح شرعاً ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم جو مرضی، ہم مسلک کی بات نہیں ہے، اور آپ یہ ان کو بھی پتہ ہے، ہم کو بھی پتہ ہے۔ اس کو اگر ہم اس سے مزید تھوڑا ہم آگے نکلیں گے تو پھر شروع ہو جائے گی بحث اور پھر شروع ہو جائے گا جھگڑا۔ اگر کہیں، میں بڑا کھل کے کہتا ہوں، اگر کہیں عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی کوئی اس میں لڑکے یا لڑکی کے عقیدے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، تو نکاح درست ہے۔ اور اگر سنی اور سنی ہیں اور ان کے عقیدے میں آپس میں اتنا وہ معاملات ہیں، اگر لڑکا یا لڑکی کے اندر کسی بے ادبی کا کوئی معاملہ ہے، نکاح شرعی طور پہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ ہم لگی لپٹی یہاں چینل پہ کریں تو الگ بات ہے۔ اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ اس طرح کہ جس طرح انہوں نے پہلے کہا خضر الاسلام صاحب نے، کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تاکہ ہمارا معاشرہ بنے، بگڑے نہیں۔ بس میرا میں یہاں پر تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، ایک ہوتا فارمولہ اور عامر بھائی ایک ہوتی ہے امپلیمنٹیشن۔ یہاں پر جب بات ہوئی تو میں نے ایک بیسک فارمولہ بتایا ہے جس کی پہلی سٹیج جائز ہونا ہے، بشرطہا و بشروطہا۔ اگر آپ اگلی سٹیجز پر جائیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بھی مجتہدین کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص ناسبی ہے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتا ہے، آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتا ہے، تو اللہ وہ تو ہمارے ہاں بھی ہے۔ یہاں پر بیسک سوال ہوا۔ اگلی بات یہ ہے امپلیمنٹیشن میں آ کے، جہاں پر ان لوگوں کے بیڈ تجربات ہیں،
वहीं पर जिस माशरे में हम रहते रहे हैं, या आज मैं अमेरिका के अंदर रहता हूँ, या आज हमारे इलाके के अंदर, वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन में पॉजिटिव रिजल्ट ज़्यादा मौजूद हैं। अब मुझे यूँ लग रहा है कि हमारे दोस्तान बुजुर्गान जो हैं वो डिस्करेज कर रहे हैं। अच्छा, बात ये है, जो ये कह रहे हैं, हम यहाँ पर तो बात कर रहे हैं फार्मूले की, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किताब की। स्ट्रीट पर मौजूद किसी मलंग की या किसी जाहिल की बात नहीं हो रही, यहाँ पर किताबी बात हो रही है कि किताबों के अंदर अकीदे की क्या मिसाल के तौर पर जो है। अब अगर मैं आपको एक दरमियानी बात बताता हूँ तो हम शायद हम समझ जाएं, क्योंकि हम सब लोग इस वक्त जो है गालिबन मसलहत से काम ले रहे हैं। अब मैं जरा खुल के बात थोड़ा मैं बताता हूँ, उनकी बात आप उसको पूरा कर दीजिएगा। जैसे इन्होंने खुद फरमा दिया कि हमारे यहाँ नासबियों के साथ निकाह नहीं होता, इसका मतलब है कलमे के जायज नाजायज की बात नहीं है, मैंने कहा उसकी शरायत है। मैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, चलें आप बात कर लें। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब हम जुजियात के अंदर जाएंगे, ये भी तो होता है कि हमारा बड़ा प्यार का यहाँ सिलसिला है, एक बात करता है उसकी बात को सुनते हैं। आपने जितनी गुफ्तगू की हमने बिल्कुल ऐसे खामोशी से सुनी। इन्होंने भी फरमाया कि शर्त ये है कि वो बंदा नासबी ना हो, तो बात तो वहीं आ गई। हमारे यहाँ भी ये है कि बंदा राफजी ना हो, यानी निकाह तब है कि ना नासबी हो और ना राफजी हो, न साहबे किराम को बेअदब हो, न उनको बुरा भला कहता हो, ना आले बैत का गुस्ताख और बेअदब हो, और अगर है वो बेशक 70 मरतबा दिन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हो, निकाह नहीं होता है। तो ये वो भी कह गए, हम भी कह गए, बात खत्म। इसका आमिर भाई, इसका मतलब ये हुआ कि वो शख्स अगर उन खुसूसियात का मालिक है उससे निकाह नहीं हो, इस पर आप फतवा नहीं दे सकते कि शिया सुन्नी का निकाह नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छी बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर बात जो है शिया सुन्नी की हो रही है। आप मेरी बात तो सुनिए, आप उस जुजियात में जाकर हमारे एक शख्स की बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कर देंगे, आप देखिएगा डॉक्टर साहब तो कहने लगे ना, वापस आ गई कि यहाँ शिया सुन्नी वाली बात नहीं है, यहाँ अकायद की बात है, बात खत्म हो गई। मैं सब समझ गया। मैं देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये तो आप सबने फार्मूला बता दिया। अब प्रैक्टिकल दुनिया में आ जाए, जिसका जिक्र खिजुल इस्लाम साहब ने शुरू में किया। प्रैक्टिकल दुनिया ये है कि एक, मैं आपके अकीदे के मुताबिक मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मातम होता है सुन्नियों के घरों में नहीं होता। ठीक है, अब जब मुहर्रम आते हैं, मुहर्रम आएंगे, आते रहेंगे, आज़ादारी होती रहेगी आपके अकीदे के मुताबिक, और उसको होना चाहिए। आपके अकीदे में हम तो नहीं खिलाफ है, ठीक है, और होना हमें खिलाफ भी नहीं होना चाहिए, सबका अकीदा है। हमारा यहाँ तो मैसेज ये, किसी का अकीदा छेड़ो मत, अपना छोड़ो मत। तो आपके ये होगा। अब वो सुन्नी बच्चा या सुन्नी घराने से जो है वो उस आज़ादारी को सही नहीं समझेगा, उसके मुंह से कुछ गलत बात निकल जाएगी, वो निकलेगी, घर में होगी लड़ाई। लड़ाई होने के बाद इतना खतरनाक मौका आ जाएगा कि फिर बड़ी बड़ी हस्तियों तक बात पहुंच जाएगी, वो गड़बड़ हो जाती है। डॉक्टर साहब, आज तक जितनी शादियां हुई हैं वहां पर ये लड़ाई नहीं हुई, आप सिनेरियो क्यों क्रिएट कर रहे हैं? इसलिए कि अगर बीवी जो है वो मातम नहीं करती, किस और ने कहा आप एक दिन रुक जाए, मेरा ऊपर बैठा हुआ है कंप्यूटर में, उसने की थी, हम नहीं कराई थी, अभी उसका क्या आशर है, मैं बुलवा लेता हूँ। वो ऐसे एक नहीं है, मैं आपको यहाँ 10 ला के खड़ा कर देता हूँ। पाकिस्तान के मसाइल दूसरे, मैं पाकिस्तानी की बात करता हूँ, आप उसको जनरलाइज नहीं कर। साहब आप बताइए ये होता है कि नहीं होता? पाकिस्तान का मसला बात वाज़ेह करता हूँ। मैंने अर्ज किया था ना कि दोनों मसाइल हमारी तरफ हैं। ऐसे घराने भी हैं जो माशाल्लाह, अब बेटों की शादी भी इसी तरह से हुई कि बेटा अहले तशय्युद और लड़की जो है वो सुन्नी, जबकि माँ बाप भी इसी तरह से थे कि बाप जो है वो सैयद शिया था और माँ जो थे अहले सुन्नत से थी। उसी के मुकाबले में ऐसे केसेस भी हैं बहुत नज़दीक वाले मेरे, कि जहाँ पर बच्चा 6 साल या 7 साल का पहुँचा है तो वहाँ पर इख्तलाफ शुरू हुआ है कि अब इसको हाथ बांध के नमाज़ पढ़वाई जाए या हाथ खोल के। अगर इतना वसीउल क़ल्ब माहौल पैदा हो जाए तो शादी होने में कोई हर्ज नहीं है। बेस्पी साहब, किसी एक को फिर एक तरफ समझौता करना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये, अच्छा मिस्त्री साहब एक डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये, क्या अहले हदीस की हनफी के साथ शादी हो सकती है? ये सवाल पहले, इसका जवाब दीजिए। ये बात हुई नहीं है डॉक्टर साहब, हमने उन्होंने सवाल जो है ना फिक्र की मुताबिक बड़ा गलत है। अहले हदीस का बरेलवी के साथ, देवबंदी का अहले हदीस के साथ जुमलों में ये बहस तो कुरैशी साहब के अगर 2 जुमले तवज्जो से सुन लेते ना, सुनी नहीं, आप शिया सुन्नी की बहस ना छेड़े, किसी एक बात ये कि अकीदे की बात सारा इसी को डिस्करेज कर रहे हैं। नहीं, जितने इख्तिलाफात शियों के और सुन्नियों के हैं, उससे ज्यादा इख्तिलाफात बाकी फिकों के दौरान हमें कहते हैं ना करें। डॉक्टर साहब, मैंने क्या अर्ज किया? मैंने तो पहला जुमला ही ये कहा कि किसी मसलक की बात नहीं है। ये बात
بات عقیدے کی ہے. اگر ایک آدمی خود کو دیوبندی کہلا رہا ہے اور وہ اس کا عقیدہ درست ہے, یعنی اس میں وہ کسی بے ادبی کا مرتکب نہیں ہو رہا. ایک آدمی شیعہ کہلا رہا ہے, وہ صحابہ کی گستاخی اور بے ادبی کا مرتکب نہیں ہو رہا. ایک آدمی اہل حدیث کہلا رہا ہے, وہ کسی بھی متبرک ہستی یا متبرک ذات یا چیز کا وہ گستاخ اور بے ادب نہیں کہلا رہا. ایک آدمی سنی کہلا رہا ہے, وہ کسی بھی متبرک کا نہیں کہلا رہا. تو جھگڑا ختم وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. اور اگر سنی ہے, ان میں سے بھی اگر ایک لڑکا ہے سرعام تبرہ بازی کرتا ہے, اس کا نکاح نہیں ہوگا. لڑکی ہے وہ تبرہ بازی کرتی ہے, اس کا نکاح نہیں ہوگا. یہاں جھگڑا ختم. فارمولا غلط نہیں ہے, فارمولا ہی ہے کی بات میں یہ کہہ رہا ہوں آپ اس کو فارمولا نہ بنائیں, فائل ٹو فائل بیسس پر دیکھیں. فائل ٹو فائل بیسس گھر والے دیکھیں گے. اگر ہم عام مجمع میں بیٹھ کے یہ بات کریں گے تو روزانہ صبح شروع ہو جائیں گے شادیاں. پھر عالم کے بول میں سوال یہ آئیں گے طلاق کب ہوگی اور کیسے ہوگی. ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی انہوں نے بات کی نا امام بارگاہ کی اور مسجد کی, ڈاکٹر صاحب جیسے انہوں نے بات کی امام بارگاہ کی اور مسجد کی, ڈاکٹر صاحب آگے بڑھیں. بہت امام بارگاہ کچھ اور چیز ہے, مسجد کچھ اور چیز ہے. تو یہاں پر مسجد کا مسجد سے کمپیریزن کریں. تو اسی طریقے سے یہاں پر چیزوں کو اگر بیان کرنا تو کھول کر بیان کریں نا. چلے خیر یہ بات ہو گئی کہ ٹھیک ہے, چھوٹی سی بات آپ بتائیے ڈاکٹر صاحب. اور قاری صاحب لوکانٹا جانے نہیں جانا, آگے بڑھیں. لوکانٹا جانے نہیں جانا ہے نا, بالکل جانا ہے. لوکانٹا جانے کی تیاری. لیکن ایک گزارش یہ ہے, جب اتنا اختلاف آپس میں اندر سے ظاہر کیا جا رہا ہے تو اس نعرے کا کیا مطلب ہے کہ شیعہ سنی بھائی بھائی؟ تو یہ اختلاف پھر یہاں نہیں ہونا چاہیے. شیعہ سنی بھائی بھائی کے نعرے کا مطلب یہ, آپ تو عجیب بات کرتے ہیں. شیعہ سنی بھائی بھائی کے نعرے کا مطلب یہ ہے کہ فرقہ بندی سے دور رہے, تفرقہ نہ ہو. شادی کہاں سے آ گئی اس کے اندر؟ بھائی بھائی کا ہے نا, بھائیوں میں شادی تھوڑی ہوتی ہے. لڑائی مت کرو, سب بھائی ہیں جبھی تو بیٹھے ہوئے. حضرات لوکانٹا جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. حضرات آئیے وقفہ لیجئے آئیے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, میرے محترم عزیزوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, معاشرے کا حسن اور معاشرے کی خوبصورتی وہ چیزوں سے نہیں ہوتی, وہ نقشوں سے نہیں ہوتی. معاشرے کا حسن اچھا اخلاق ہے. معاشرے میں جب صبر ختم ہو جائے, اخلاق کی سرحدیں کراس ہو جائیں اور صبر کی نام کی شے کوئی نہ ہو, بغض, بہتان, طنز, تنقید, تبصرے, ایک نفرتوں کا جہان بن گیا ہے. یہ دنیا نفرتوں کا جہان بن گیا ہے. جدھر جاؤ بےروخیاں, جدھر جاؤ گالیاں, جدھر جاؤ ذلتیں, جدھر جائیں رسوائی. کوئی محبت بھی اللہ کا پیغام ہے. اللہ نے کوئی محبت کا پیغام بھی تو دیا ہے. کہیں قوم کے نام پہ لڑائیاں, کہیں صوبائیت کے نام پہ لڑائیاں, کہیں مذہب کے نام پہ لڑائیاں, کہیں سیاست کے نام پہ لڑائیاں. حیرت ہوتی ہے کہ ہم نے کس معاشرے میں آنکھ کھولی ہے. انسان کی تو قیمت ہی ختم ہو گئی. انسان کی تو قیمت ہی کوئی نہیں. یا تو کرسیوں کی قیمت ہے, یا پیسے کی قیمت ہے, یا گاڑیوں کی قیمت ہے, یا بلڈنگ اور پلازوں کی قیمت ہے. انسان کی کوئی قیمت ہی کوئی نہیں. جدھر چاہا کھینچ دیا, جدھر چاہا اس کی تذلیل کری, جدھر چاہا اس کی پٹھائی کر دی, جدھر چاہا اس کو رسوا کر دیا, جس کا چاہا زندگی حرام کر دی. یہ معاشرہ ہے. ہم نے اس معاشرے میں آنکھ کھولی ہیں. بھائی بھائی کا دشمن ہے, باپ بیٹے کا دشمن ہے, پڑوسی پڑوسی کا دشمن ہے, صوبے صوبے میں نفرت ہے. کیا اسلام اس لیے آیا ہے؟ کیا میرا نبی یہ درس دینے آیا ہے کہ تم جا کے مسلکوں میں بھٹک جانا اور فرقوں میں بھٹک جانا؟
کیا یہ ہماری تہذیب ہے کہ ہم مسلکوں میں چلے جائیں؟ مجھے تو رونا آتا ہے. میں کہتا ہوں ہمارے زوال کی نشانیاں یہ نہیں کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی کم پڑ گئی. ہماری زوال کی نشانی یہ نہیں ہے کہ صرف عہدیداران یہ قصوروار ہیں. میں دیندار، میں بھی گنہگار ہوں. اس بھڑکی ہوئی آگ میں اور اس کے شعلوں نے جن جن کو جلایا ہے ان کا احساس کبھی کیا کہ نہیں کیا کہ ان شعلوں نے، میری اس زبان کی تیزی نے کتنے گھر اجاڑ دیے ہیں؟ یہ کبھی میں نے سوچا ہے؟ چشم تصور سے کبھی اس چیز کا میں نے خیال کیا ہے؟ ممبر پہ بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ ممبر رسول، یہ محبت کے پھول برسانے کی جگہ ہے، نہ کہ نفرت کی جگہ ہے. آپ نے کبھی کسی کی طرف انگلی اٹھا کے نہیں کہا کہ یہ یوں ہے، یہ یوں ہے. ہمارے یہاں سبزی مہنگی ہو گئی ہے، فتوے سستے ہو گئے ہیں، پانی مہنگا ہو گیا ہے، خون سستا ہو گیا ہے، گالیاں ہمارا رواج بن چکا ہے، غیبت، بہتان بننا، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرنا، یہ گستاخ، یہ منافق، یہ لعنتی، یہ جھوٹا، یہ کذاب، یہ بدعتی، یہ فلاں، یہ میرے عزیزو، یہ تو پھر مسلک ہیں. امت تو کوئی نہیں. امت اس کو کہتے ہیں جن کا مسائل اختلاف بھی ہو، اجتہادی اختلاف بھی ہو، اعتقادی اختلاف بھی ہو، پھر بھی جڑ کے چلیں، آگے بڑھیں. کون بدبخت ہوگا جو عشق رسول کا انکار کرے گا، میلاد رسول کا انکار کرے گا؟ کون بدبخت ہوگا جو اہل بیت کا انکار کرے گا؟ کون بدبخت ہوگا جو صحابہ کی گستاخی کرے گا؟ کون بدبخت ہوگا جو اولیاء کرام کی گستاخی کرے گا؟ پر اتنا بھی تو دل تنگ نہ کرو کہ ایک دوسرے کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں، ایک دوسرے کے سلام تک کا جواب نہیں دیتے ہیں. مسجدوں میں بھی لکھا ہوا ہے یہ ہماری مسجد ہے، اس میں فلاں مسلک والے داخل نہ ہوں، یہ ہماری مسجد ہے، اس میں فلاں والے داخل نہ ہوں. پھر لڑائیاں، پھر تبصریں، ٹی وی والے اپنی سرخی میں اس کو لکھ لیتے ہیں، اور یہ پیجز چلانے والے یہ پھر اپنے لائک اور کمنٹس کے لیے پگڑیاں اچھال دیتے ہیں. ارے میرے عزیزو، اور پھر خوش ہوتے ہیں، تم نے نہیں دیکھا میں نے کتنی بھی عزتی اس کی کر دی، تم نے نہیں سنا میں نے کتنی اس کی چترول کر دی. اے تم نے کس کی چترول کی ہے؟ تم نے حضور کی امتی کی چترول کی ہے. تم نے کس کو پچھاڑا ہے؟ تم نے حضور کے امتی کو پچھاڑا ہے. تم کس سے بازی جیت گئے ہو؟ تم حضور کے امتی سے بازی جیت گئے ہو. اسپین کی تباہی کا کیا سبب بنا؟ 900 سال مسلمانوں نے حکومت کی، کیا سبب بنا؟ یہی مسلک بازی وہاں عروج پہ آ گئی تو کوئی مسلک وہاں زندہ نہ رہا. اور جا کر کے مسجد قرطبہ جہاں امام بخاری کا درس ہوتا تھا، قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، مسجد گونج کے اٹھتی تھی. آج وہاں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مسلمان وہاں سجدہ بھی نہیں کر سکتا. یہ مسلک بازی کا نتیجہ یہ بنا. بغداد کی تباہی کے پیچھے کیا فیکٹر تھا؟ یہی فرقہ واریت، یہی مسلک بازی. اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ارے کفر اتنا سستا ہے، کفر کا فتوے اتنے سستے ہیں. میرے عزیزو، اللہ سے ڈرو. کل اللہ کے دربار میں جانے والے ہو، کیا منہ دکھاؤ گے اپنے نبی کو؟ وہ تو رو رو کے آخری وقت میں بھی امت امت کر کے چلے گئے، اور ہم نے امت کو توڑ دیا چند پیسوں کی خاطر، چند لائک کمنٹس کی خاطر. لعنت بھیجو ایسے پیسوں پر اور ایسی ڈگریوں پر اور ایسی کرسیوں پر جو امت میں دڑاڑے پیدا کر دے. خود کٹ جاؤ، امت کو کاٹنے نہ دو. خود اپنی قیمت لگا دو، امت کی قیمت لگانے کبھی نہ دینا. یہ ہر امت کے عالم کی بھی ذمہ داری ہے، اور ہر امت کے داعی کی. طبیب بن جاؤ، واز کرو، نصیحت کرو. کوئی اخلاقیات کم ہیں جو ہم آ کر کے پھنسنے کی باتیں کرتے ہیں. کوئی ماں باپ کے حقوق کم ہیں، کوئی جنت کے راستے کم ہیں، کوئی جہنم کا سامنا کرنا کم ہے. یہ سفر تھوڑا ہے، کوئی انسانی حقوق تھوڑے ہیں. قرآن بھرا پڑا ہے. وہ چیزیں نکال کے ان میں آ کے پھنس جانا جس کی کوئی قیمت نہیں ہے. رفع دین پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، میلاد پہ لڑائیاں کر رہے ہیں. ارے میرے عزیزو، کیا میں نے بذات خود میلاد میں شرکت نہیں کی؟
کیا میں نے نہیں کی؟ کیا میں جلسے جلوسوں میں نہیں گیا؟ ارے کون ہوگا جو گستاخی کرے گا؟ وہ بھی انسان ہے، مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتا جو ان چیزوں کا انکار کرے۔ پر اتنا سنگ دل نہ بنو کہ کسی کو دیکھ کر کے آنکھ پھیر دینا اور کہنا یہ فلاں۔ ارے میرے عزیزو، پتہ نہیں اس کے اللہ کی کیا قیمت ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام شافعی امام ابو حنیفہ کی مسجد میں گئے، لوگوں نے کہا ابھی رفع یدین ہوگا، مسجد میں گئے، کیا کیا؟ مسجد میں گئے، امام ابو حنیفہ کی مسجد میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ امامت کے لیے آگے ہوئے، سارا مجمع دیکھ رہا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا اللہ اکبر، ناف پہ ہاتھ باندھے، رفع یدین نہیں کیا، رکوع میں بھی نہیں کیا، رکعت میں بھی نہیں۔ لوگوں نے کہا آپ نے کیوں رفع یدین چھوڑا؟ آپ کے تو مسلک میں شامل ہے۔ کہا اس قبر والے نے یہ کہا تھا کہ رفع یدین نہ کرنا افضل ہے، میں نے اس کی خاطر کیا، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی وہ قمیص دھو کر پی لی جس پر ان کو کوڑے لگے تھے۔ ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو، اتنے سنگ دل نہ بنو، اتنے سنگ دل نہ بنو، اپنے دل دھو دو، محمدی کا لیبل اپنے اوپر لگاؤ، کسی مسلک کا لیبل اپنے اوپر نہ لگا۔ امتی کا اور محمدی کا یہ لیبل اپنے اوپر لگاؤ، آنکھیں بند ہوں گی، کل آنکھیں کھلے گی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو فتنے کے وقت میں اپنی عبادت میں مشغول رہا وہ ایسا ہے جس نے ہجرت کر کے میری طرف آ گیا۔ خاموشی سیکھو، خاموشی سیکھو، درگزر سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اگر میری بات بری لگی ہے، میں اس لیے نہیں بیٹھتا، ڈاکٹر صاحب گواہ ہیں، میں یہاں مسلک کے لیے کبھی نہیں بیٹھا، میں امتی بن کر بیٹھتا ہوں۔ آپ سب میرے بھائی ہیں، مسلمان جدھر کبھی رہنے والا ہے، قابل عزت ہے، قابل احترام ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم آپ سے سوالات کرتے ہیں اور آپ درست جواب جب دیتے ہیں تو ہم آپ کو انعامات بھی دیا کرتے ہیں۔ عمران شیخ صاحب آ جائیں۔ آج چونکہ جمعۃ المبارک بھی ہے اور کیا پتہ جو رات گزری وہ شب قدر ہو، کیونکہ تاک رات تھی، ممکنہ شب قدر تھی، تو کیا پتہ جس نے رب کی بارگاہ میں چند آنسو بہائے ہیں، رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی ہے، رب کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کیا ہے، رب کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کر اپنی پلکوں کو نم کیا ہے، کیا پتہ اس کی اس ممکنہ شب قدر میں بخشش کی نوید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنا دی ہو۔ اور منادی تو ان 10 راتوں کی ہر ساعت میں ندا دیتا ہے کہ اللہم اجرنا من النار کہنے والے ذرا دل سے کہہ کے تو دیکھ، رب کی رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ اس کا بندہ صدق دل سے اس کی رحمت سے لو لگا کر جب جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جنت کا حصول حاصل، ظاہری بات ہے جنت کا حصول بھی ایک بہت بڑی دعا ہے، یہ کاوش کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ تو یہاں پہ ایک اور حدیث مبارکہ مجھے یاد آ رہی ہے، چونکہ آج سارا ماشاءاللہ ذکر الہی کے حوالے سے ہی بیان ہوا اور خوبصورت ٹرانسمیشن ہوئی، تو آقا کریم مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ ودخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو بہت خوبصورت ارشادات ہیں، بہت پیارے پیارے فرمان مصطفیٰ ہیں، بس عمل کرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ آخر میں ہم سب ریحان قریشی صاحب، عمران شیخ صاحب، ہم سب مل کے انشاءاللہ درود و سلام بھی پڑھیں گے معمول کے مطابق،
تو سب سے پہلا سوال میں کرنے جا رہا ہوں، یہ بتائیے جی، اچھا یہ بتائیے کہ مراد رسول کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کیجیے گا، دیں ذرا جی ان کو، یہ بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ان کو مائک دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جن کو دعائے رسول بھی کہا جاتا ہے، مراد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، اور آپ کو واکیز کی طرف سے ایک زبردست قسم کے شوز دیے جاتے ہیں، جوتے دیے جاتے ہیں۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں بھائی؟ انعام ہے، تحفہ ہے آپ کے لیے۔ اچھا ایک اور سوال یہاں پہ کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ مشہور صوفی بزرگ حضرت بابا ابواللہ شاہ سرکار رحمہ اللہ کا مزار پر انوار کس شہر میں واقع ہے؟ ہاتھ کھڑا کیجئے، ان کو دیں جی، ان کو دے دیں، ابھی آپ کی طرف بھی آتے ہیں، آج بڑے جوتے ہیں ہمارے پاس۔ قصور شہر میں۔ آپ کو بالکل کنفرم ہے قصور ہے؟ انشاءاللہ۔ اچھا چلیں، آپ کا جواب بالکل درست ہے، آپ کو ہیلز کی طرف سے زبردست ہیلز دی جاتی ہیں، بلکہ آپ کو جوتا دیا جاتا ہے، اس ہیلز کو آپ اپنی بیگم کو دیں، یا پھر آپ نہیں خود نہ پہنیں، خود دے دیا آپ نے بھابھی کو۔ اچھا ٹھیک ہے جی، چلیں جی بائیں جانب پڑھتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں۔ دونوں جواب آتے تھے؟ اچھا چلیں آپ دونوں جواب دے دیں۔ قصور تھا، اس میں میرا کیا قصور ہے بھائی؟ آپ کو آتے ہیں دونوں جواب، میرا کیا قصور ہے مجھے بتا دیں آپ۔ مجھے پتہ ہے، میں آپ سے چلیں اس سے بھی زیادہ آسان سوال کر لیتا ہوں۔ کر لوں نہیں بتائیں، کر لوں؟ اچھا یہ بتائیے کہ انسان کے پاس یہ سب نعمتیں عطا کی ہیں، اس میں اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 ہاتھوں میں کتنی انگلیاں عطا کی ہیں؟ 8 انگلیاں اور 2 انگوٹھے۔ 8 انگلیاں، آپ کا 8 انگلیاں، 8 انگلیاں مطلب یہ انگلیاں نہیں ہیں، یہ انگوٹھے ہوئے نا، انگلیاں ان کو کہا نہیں جاتا۔ ٹوٹل 10 ہو گئے۔ ٹوٹل 10 ہو گئے؟ پکی بات ہے؟ جی سر، سوچ لیں۔ جی سر، پھر ایک دفعہ آپ کو موقع دے، سوچ لیں ایک دفعہ، گن لیں نا۔ یہ 8 ہو گئی، یہ 8 ہو گئی، ٹھیک ہے، ہو گئی، اور یہ 2 ہو گئی، یہ 2 ہو گئی، یہ 8 ہو گئی، یہ 2 ہو گئی۔ 8 اور 2، آپ شور ہیں کہ یہ ہو گئی؟ نہیں، یہ انگوٹھا ہوا نا، یہ انگوٹھا ہوا۔ جی سر، ٹھیک، چلیں آپ کا جواب بالکل درست مانا جاتا ہے، اور ایسے کر کے مانا جاتا ہے درست۔ آپ کو ہیلز کی طرف سے جوتے مبارک ہوں۔ تھینک یو سر۔ اچھا جی ایک اور سوال یہاں پہ ہم کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ اچھا آسان پوچھ رہا ہوں، آپ کو جوتے ہی دیے جائیں گے، بہت آسان پوچھ رہا ہوں میں۔ چلیں آپ یہ بتا دیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے جہاں پہ چلہ کاٹا اس شہر کا نام بھی بتائیے، اور اس ولی کامل کا نام بھی بتا دیں۔ بڑا آسان ہے، ایک منٹ انہوں نے کہا تھا آسان پوچھ لیں تو میں نے پوچھ لیا۔ میں تو آج یہ سوالات کی طرف آ ہی نہیں رہا، ہاں کیونکہ میں تو 8 اور 10 انگلیوں میں آج کنفیوز ہو گیا ہوں۔ ہاں بالکل صحیح ہے، لیکن آپ یہ جو آپ کو گفٹ دیا یہ آپ بعد میں ان انگلیوں سے کھول کے دیکھیے گا، ابھی نہ دیکھیے، ٹھیک؟ ہاں اچھا جی ان کو دیں، ان کو مائک دیں۔ شہر لاہور اور ولی کامل کا جو دربار ہے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے، لاہور داتا علی حجویری رحمہ اللہ، آپ کی بارگاہ میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے چلہ کاٹا تھا۔ وہ 40 دن جب آپ نے وہاں پہ کاٹے گزارے تو آپ کو ولایت کی وہ سند اور وہ درجہ عطا فرمایا گیا کہ جب آپ وہاں سے جانے لگے تو آپ نے یہ مشہور زمانہ اشعار کہے تھے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا
ناقصاراں پیر کامل کامل آراں رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. تو یہ خوبصورت اشعار آپ کا جواب بالکل درست ہے. آپ کو ہیلز کی طرف سے تحفہ دیا جاتا ہے جناب. اچھا جی یہ بتائیے کہ تیسرا سوال بھی یہاں کر لیتے ہیں کیونکہ آج ہمارے پاس 10 جوتے ہیں. ہاں مطلب 10 تحفے ہیں یار. 5 ہیلز کی طرف سے ہیں اور 5 واکیز کی طرف سے ہیں. اور ان دونوں جوتے بنانے والی کمپنیوں کا پیغام ہے کہ یہ زبردست قسم کے جوتے بناتے ہیں, زبردست قسم کے. تو یہ بتانا ہے آپ نے کہ چشتیہ سلسلے, جو چشتیہ سلسلہ ہے, تصوف کی کس بنیاد, یعنی وہ کون سے ایسے بزرگ ہیں جس کی بنیاد پر یہ چشتیہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. ان کو دیں. غریب نواز جی, حضرت خواجہ غریب نواز. حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری چشتی, آپ کا جواب بالکل درست ہے. آپ کو ہیلز کی طرف سے زبردست قسم کا ٹرینڈی اینڈ یونیک تحفہ دیا جاتا ہے. اچھا جی واپس آتے ہیں. آسان سوال ہے, بہت آسان ہے. یہ بتائیے گا کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بڑا ایک مشہور ظاہری بات ہے کہ جب ہم یہ واقعہ معراج کا پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے کہ معراج کی شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7ویں آسمان پہ جس نبی سے ملاقات ہوئی تھی ان کا نام بتائیے. ان کو دیں, ان کو دے دیں یار. اچھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ کا جواب بالکل غلط ہے, آپ کو جوتے نہیں دیے جائیں گے. ہاں کوئی اور, ان کو بتائیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام. میں نے نبی کا پوچھا ہے, فرشتوں کا نہیں پوچھا. اور جبرائیل علیہ السلام تو فرشتوں کے سردار ہیں. اور کسی کو پتا ہے؟ ان کو دیں ذرا. ایک منٹ. حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ کا جواب بالکل درست ہے. واکیز کی طرف سے آپ کو زبردست گفٹ ہیمپر دیا جاتا ہے. ایک اور سوال یہاں کرتے ہیں. چاند پہ سب سے پہلا قدم جس نے رکھا اس شخصیت کا نام بتائیے. ان کو دیں, انہوں نے بتا دیا فٹافٹ. یہ لگتا ہے ان کے ساتھ گئے تھے. ان کو دیں ذرا. اچھا, نیل آرمسٹرانگ. نیل آرمسٹرانگ. آپ کا جواب بالکل درست ہے اور آپ کو نیل آرمسٹرانگ کی طرح کے جوتے دیے جاتے ہیں. ہیلز کی طرف سے آپ کو یہ خوبصورت گفٹ ہیمپر دیا جاتا ہے. اچھا جی یہ بتائیے کہ بی بی مریم علیہ السلام نے کس پیغمبر کے گھر میں پرورش پائی؟ کوئی بتائے گا یہاں پہ؟ بی بی مریم علیہ السلام نے کس پیغمبر کے گھر پرورش پائی؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ چلیں مشکل ہو گیا, آپ یہ بتا دیں قرآن پاک میں سب سے پہلے کس پیغمبر کا ذکر آیا؟ ان کو دیں. ہاں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ کا جواب درست نہیں ہے جی. کوئی اور بتائیں. بھائی 2 جوتے لے کے جاؤ گے. ادھر آ جائیں, ادھر بتائیں جی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا جواب درست نہیں ہے میرے بھائی. اتنا آسان جواب ہے, پتہ نہیں آپ لوگ کیوں نہیں دے پا رہے. دے دیں. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. آپ کا جواب بالکل درست ہے. آپ کو واکیز کی طرف سے گفٹ ہیمپر دیا جاتا ہے جی. اچھا ٹھیک ہے جی, ہو گئے ہمارے گفٹ پورے. ہمیں اجازت دیجیے, بشرط زندگی انشاءاللہ ملاقات ہوگی بہت خوبصورت نشریات افطار عامر کے ساتھ میں. اپنا خیال رکھیے گا. احمد رضا قادری کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.